السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں عبد الفیض ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر آٹو سروس اینڈ میکینیکل ورکشاپ۔ تو دوستوں، آج یہ ہمارے پاس ایک موٹر سائیکل ہے CD70 ڈریم۔ تو اس کو پرابلم یہ بنی ہے کہ کسٹمر بتا رہے تھے کہ چلتے چلتے اس کا جو کلچ ہے نا وہ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا، بالکل آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نرم ہو گیا، لوز ہو گیا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اچانک اس موٹر سائیکل کو کیا مسئلہ بنا ہے۔ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو یہ موٹر سائیکل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل نیو ہے، 22 ماڈل ہے۔ تو اچانک ان کو یہ جو ہے نا پریشانی لیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر بھی میرے پاس لے کے آنا ہے کہ استاد جی چیک کر کے دو اس سے کیا مسئلہ بنا ہے، کیونکہ پہلے ہمارا کلچ جو ہے وہ کافی طاقت کے ساتھ جاتا تھا، تو اچانک سے یہ ایسے ہو گیا جیسے فری ہو گیا، کوئی اندر سے مسئلہ بن گیا ہے، اس کی کیا چیز خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں چیک کر کے دیں۔ تو میں نے بھی یہ چیک کیا ہے، تو اگر آپ کے بھی موٹر سائیکل کو اس طرح کی پرابلم بنتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا دوستو۔ یہ ہمارا ہوتی ہے نا یہ جو کلچ ورم، تو اس کے ساتھ یہ چھوٹا سارا سپرنگ ہوتا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اس کا سپرنگ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ اگر کہ اس طرح کا فالٹ بنے تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا سپرنگ ہے، ٹوٹ گیا، تو ٹوٹنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا اس کا نکا ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر یہ ہمارا کلچ جو ہے وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے اور ٹھیک طرح سے کام بھی نہیں کرتا۔ تو یہ نیا موٹر سائیکل تھا، اس کی ورم وغیرہ جو ہے وہ نرم ہے، اس لیے یہ کلچ جو ہے نا وہ واپس جاتا رہا ہے۔ دوسرا یہ ساتھ اس کے ربڑ بھی لگی تھی جس کی مدد سے یہ کلچ ہمارا واپس جاتا رہا۔ اور کچھ ہمارے پرانے موٹر سائیکل ہوتے ہیں جن کی ورم جام ہوتی ہے یا ان کے اندر کچرا وغیرہ ڈسٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ورم واپس ہی نہیں جاتی۔ تو آپ یہ سپرنگ کیسے ڈلنا ہے، اس کے لیے کیا پورا انجن کھولنا پڑے گا، ٹاپا کھولنا پڑے گا؟ نہیں دوستو، اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹولز ہے تو آپ اس کو گھر میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ کو مکمل طریقہ دکھانے والوں کیسے آپ نے اس کو کھولنا ہے، کیسے فٹ کرنا ہے، بڑی ہی آسانی سے آپ یہ سپرنگ فٹ کر سکیں گے۔ تو دوستو، دو اس کے یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ جو نئے ماڈل آ رہے ہیں ان کے ساتھ پیچ ہیں، اور جو ڈاؤن ماڈل ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایلکی کے ساتھ کھلتے ہیں۔ تو ان کو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ معلوم آتا ہے کہ میکینک کے پاس یہ ٹپ والا پیچکس ہے، آپ اس کی مدد سے تھوڑے سارے اس کو چوٹ لگائیں گے نا تو یہ آسانی کے ساتھ کھل جاتا ہے۔ تو ویسے اگر گھر میں آپ کے پاس یہ والا پیچکس ہو، کیونکہ اکثر یہ گھر میں ہوتا ہے، تو آپ اس کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں، لیکن خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پیچ کھولتے وقت خراب نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں بولٹ آپ نے کھول لینے۔ تو یہاں پر نا دوستو، یہ نیچے یہ ایک چھوٹا سارا کمپنی نے کٹ بنایا ہوا ہے، یہ یہاں پر پلیٹ کھولنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر۔ تو یہ ٹیسٹر کی مدد سے آپ اس کو آرام کے ساتھ ایسے کریں گے، ایسے، تو یہ ہماری ٹکی جو ہے وہ باہر آ جائے گی آرام کے ساتھ۔ تو یہ اس کے اندر جین ہوتا ہے، کوشش کریں کہ یہ نہ خراب ہو، کیونکہ اس جین کی مدد سے پھر اندر جو ہے نا وہ پانی وغیرہ نہیں جاتا، اس لیے یہ جین کوشش کریں کہ خراب نہ ہو۔ تو اس کو ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، یہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی پن ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے یہ چھوٹی ساری، تو اس کو آپ نے نکالنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جو ہے نا اس کی ورم یہ آپ نکال لیں، تو اس کو آپ آسانی سے ایسے اوپر کی طرف کھینچیں گے تو یہ نکل جائے گی، ایسے واشر جو ہوتی ہے یہ بھی آپ نے اوپر نکال لینی ہے، ایسے، تو یہ نکل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کلچ وغیرہ کیبل آپ کی جام ہے، آپ اس کو نرم کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ یہاں سے نکال کر اس کو نرم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر پہلے پیٹرول ڈالیں، اس سے اس کو صاف کریں، اور بعد میں آپ اس کو ایل ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کی کیبل جو ہے وہ بالکل رواں ہے، تو میں نرم ہے، ہم پنجابی میں رواں کہتے ہیں، ویسے آپ اردو میں نرم بول سکتے ہیں، ضرورت نہیں۔ تو یہ پن نکالنے کے لیے ہلکی سی آپ نے چوٹ لگانی ہے، ایسے ہلکی سی، تھوڑی ساری آپ ادھر ادھر کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پن ہماری خود بخود باہر آ گئی ہے۔ تو آپ نے اسی ٹیسٹر کی مدد سے اس کو ایسے باہر کھینچ لینا ہے۔ تو نکالتے وقت آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ گم نہ ہو، چھوٹی ساری ہوتی ہے، ویسی ہو بھی جائے تو اتنا مسئلہ نہیں۔ یہ جو کیل ہوتا ہے نا ہمارا کیل، اس کو بھی آپ پلاس کی مدد سے کاٹ کر یار لگا سکتے ہیں، لیکن یہ پھر جینون چیز ہے، جینون ہمیشہ جینون ہوتی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو، یہ ہماری ورم آزاد ہو چکی ہے، اس کو آپ ہلکی سی چوٹ لگائیں گے تو یہ ہماری ورم باہر کی طرف آ جائے گی، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہوتا ہے وہ ہمارا اسپرنگ جو اس کا ٹوٹ گیا تھا، تو اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ اس کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ گر گیا، اندر نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ گھر میں کھولتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ ہے آپ یہاں سے اس کو کپڑے کی مدد صاف کر کے یہاں پر ہلکی سی گریس لگا لیں، لیکن ہمارے پاس تیل موجود ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں، تاکہ ہم نے کھولا تو ویسے بھی ہے لیکن اس کی صفائی ہو جائے، کیونکہ کلچ اگر نرم ہوگا تو پھر چلانے میں بہت مزہ آتا ہے، تو موٹر سائیکل بہت آسانی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی صفائی پہلے کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پیٹرول تھوڑا سا پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اسی کے ساتھ ہم اس کی صفائی کر لیتے ہیں۔ تو ویسے بھی جب موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کروائیں تو جو اچھے میکینک ہیں وہ تو ویسے بھی کھولتے ہیں، اس چیز کو کھول کر اس کو صاف کرتے، اس کا یہ اسپرنگ اگر خراب ہو تو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، تو گریس وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ کرنی چاہیے۔ تو اگر وہ ان کو نہیں ذہن میں رہا تو آپ خود بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ استاد یہ میورم بھی کھول کر صاف کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اندر سے اچھی طرح سے صاف کریں گے۔ تو دوستو صفائی وغیرہ میں نے کر دی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر زنگ وغیرہ بنا ہوا تھا، تو اس لیے اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم یہ نیا اسپرنگ ڈالیں گے، یہ اس کا پہلے والا تھا جو ٹوٹ گیا ہے، یہ دوستوں اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی۔ تو ابھی ہم نے فٹ کرنا ہے، اور فٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے ہم اسپرنگ رکھیں گے، ایسے ایسے نظر آ رہا ہے، یہ والی سائڈ آپ نے اندر رکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر گریس لگانی ہے۔ گریس بہت ہی زیادہ بھی نہیں لگانی تاکہ پھر وہ باہر نکلتی رہے تو موٹر سائیکل تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، تو اتنی کم بھی نہیں لگانی کہ یہ جام چلے، ٹھیک ہے نا؟ مناسب تک جو گریس ہے آپ اس کو اچھی سی لگا دیں، تو اس کے بعد آپ اس کو فٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ گریس لگ چکی ہے تو پھر اور لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے آرام کے ساتھ اندر کی طرف دھکیل دینا جیسے آپ نے لگایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کرنا یہ ہے کہ یہ جو اسپرنگ ہے نا، اس کو یہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر بٹھا دینا، ٹھیک ہے؟ تو پن آپ کی مرضی، آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں، اگر آپ بعد میں ڈالنا چاہیں تو بعد میں ڈال، لیکن پہلے اگر ڈال لیں گے تو یہ زیادہ آسانی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے جیسے نکالا تھا ویسے اگر یہ سامنے نہیں جا رہی تھوڑی ساری، آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ اندر بیٹھ جائے۔ تو اس کے بعد آپ بڑی ایزی اس کو جو ہے نا ایسے ٹیسٹر کی مدد سے یا چھوٹے پنچ کی مدد سے ایسے اسپرنگ کو لگا لیں گے، تو یہ بھی لگ چکا ہے، اور اس کو آپ نے جیسے نکالا تھا ویسے پیارے بھائی ویسے لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ربڑ ہوتی ہے نا، یہ والی ربڑ، یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم پرانے موٹر سائیکل میں نئی کیبل فٹ کرتے ہیں تو کچھ بھائی اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اسپرنگ جیسے کام کرتی ہے، اس کو اندر ضرور رکھنا چاہیے۔ کمپنی نے اگر بنائی ہے تو کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، تو اس کو دوستوں لازمی رکھیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کلچ بہت ہی نرم ملائم ہو گیا ہے، اور ورم کو بہت ہی اب ایزی واپس لے کر آ رہا ہے، کیونکہ یہ اسپرنگ کی وجہ سے اس کے گیئروں میں فالٹ آ رہا تھا اور کلچ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے دوستوں؟ تو یہاں سے ہم نے اس کی صفائی کر دی ہے، اور یہاں سے آپ تھوڑا سا ہلکا اس کو تھوڑا سا ایک ایک قطرہ تیل کا دے دیں، کیونکہ یہاں پر اکثر زنگ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بقایا اس کی کلچ کی سیٹنگ پہلے ہی جہاں پر ٹھیک تھی وہاں پر میں نے رکھی ہوئی ہے، تو اگر اس کی آپ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کریں گے، یہاں اس کی ضرورت نہیں، ہاں اگر مسئلہ ہے تو پھر آپ یہاں سے کر لیں گے۔ اگر آپ نے اسپرنگ ڈالنا ہے تو پھر آپ کو یہ اس کی چھیڑ خانی کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں پر یہ پہلے تھی وہاں پر آپ نے لگا دی، اس کے بعد آپ یہ ٹکی لگائیں گے، یہ اگر صاف ہو تو بہتر ہے، اگر نہیں تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جیسے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہونڈا لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ آپ نے اس کو سیدھا لگانا، اور اس کے بعد پیارے بھائیو آپ نے یہ جو دو بولٹ ہیں اس کے وہ ٹائٹ کر دینے، اتنا سارا اس کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ گھر میں بھی چاہتے ہیں تو یہ اسپرنگ آپ بالکل، یہ اتنا مہنگا نہیں، بالکل سستا سا ملتا ہے، آپ یہ ڈال کر اپنے موٹر سائیکل کا کلچ جو ہے وہ دوستو بالکل نرم و ملائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ موٹر سائیکلوں کا کلچ جو ہوتا ہے وہ جام ہوتا ہے یا سخت چلتا ہے، تو وہ اسی اسپرنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ یہ اسپرنگ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو،
بقایا آپ موٹر سائیکل کا سٹارٹ کر کے کلچ اپنی مرضی کے مطابق سیٹنگ کر سکتے ہیں. کچھ بھائی کہتے ہیں جی ہم جب کلچ چھوڑتے جائیں تو موٹر سائیکل کام کرنا شروع کر دے, تو اس کے لیے آپ نے یہ جو نٹ ہے اس کو اوپر کی طرف لے کر جانا ہے, پھر وہ سٹارٹنگ سے ہی کام شروع کر دے. کچھ بھائی کہتے ہیں جی نہیں اینڈ پہ جا کر چھوڑے, پھر آپ اس نٹ کو نیچے کی طرف لے کر آئیں. اگر آپ کلچ ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نٹ آپ نیچے کی طرف لے کر آئیں گے, اگر آپ کلچ لوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نٹ اوپر کی طرف لے جائیں گے. یہ جو 2 نٹ کمپنی لگایا ہے یہ انہوں نے اس لیے لگایا ہے جہاں پر آپ کی سیٹنگ ٹھیک ہو وہاں پر آپ ان کو دونوں کو ٹائٹ کر دیں گے یا بعد میں یہ گھومے نہ. تو اگر کچھ بھائی کہتے ہیں جی نہیں ہمیں لوز رکھنا دیں, ہم اپنی مرضی کی سیٹنگ کرتے رہتے ہیں, تو آپ لوز بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا اتنا ایشو نہیں. تو اس کا ٹھیک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے واشر, اس کے بعد یہ بڑا ناٹ اور اس کے بعد چھوٹا ناٹ. ٹھیک ہے دوستو, امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگی. تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.